یہ ہر کا خود سے ہی کرنے کا سوال ہے کہ صحت اور کامل صحت کیا شے ہے بھی کہ نہیں؟ ویسے ہے تو جب معلوم پڑتا ہے کہ صحت بھی کسی ہستی کا نام ہے، پہل تو دماغ کہتا ہے دیکھی جائے گی، جلدی کیا ہے، بہت وقت پڑا ہے، ابھی ذرا خود کو بہلا لیں، بگاڑ لیں، پھر سنوار لیں گے۔ زندگی لمبی ہے، کوئی شیطان کی آنت سی، کب بال کم ہو جاتے ہیں اور کمر میں کب خم آ جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ مگر سمجھ ہر کو وقت سے ساتھ ہی آتی ہے، اور تب ہمارے کندھے بھی وقت کے ساتھ بھاگتے بھاگتے تھک چکے ہوتے ہیں۔ وقت کا تیز رفتار گھوڑا بھی اب لٹک لٹک کے چل رہا ہوتا ہے، اور ہم خود کی صندوقچی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جو گزرے لمحوں کے پنوں سے بھری پڑی ہے۔ اٹھاتے جاؤ اور خوشبو لیتے جاؤ، کہیں کہکا لگاؤ اور کہیں نیر بہاؤ، یہ بھی دیکھنے سننے والا کوئی نہیں۔ پاس بیٹھنے والی بھی ہے میری دردیں اور یادیں، میرے لیے بہت ہیں، ان کے ساتھ ہی موت کاملہ آ جائے گی اور مجھے آ ملے گی۔ آپ بھی سنو ان پنوں پر کیا کیا نقش ہے۔ پہلے پنے پر کیا لکھا ہے حسین لمحے، کوئی 3 سال کی عمر تک، جہاں کسی بات کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور صحت تو بھرپور تھی۔ صحت کا نہ لفظ تھا، نہ طلب تھی اور نہ مطلب۔ کھانا، کھیلنا، صاف رکھنا، سلانا اور ہر قدم پر نگاہ رکھنا کوئی میرا کام تھوڑا ہی تھا، اور مجھے خوش رکھنا میرے ماں باپ کا کام تھا۔ اگلے پر لکھا ہے اصل بچپن۔ یہاں صحت کا تو مطلب تھا بھاگ دوڑ، ہر وقت بس منہ چلتا رہے، اور جہاں چاہیں جب چاہیں کھا لیں، تھک کے خوب سو جائیں اور مرضی سے اٹھیں، اور بس۔ یہ مطلب بھی ماں باپ کو آتے تھے، بچوں کو کہاں آتے تھے۔ ان کا خیال ہوتا ہے بھاگتے دوڑتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک سے سو جاتے ہیں تو صحت ہے، اور کیا چاہیے۔ اب میں نے اٹھایا تیسرا پنا، اس پر لکھا ہے لڑکپن۔ لڑکپن کا معنی تھا لمبی تان کے سو جائیں اور کوئی کالج یا کام پر جانے کے لیے نہ اٹھائے، کوئی روکے نہیں، دوستوں کے ساتھ خوب مزے ہوں، خوابوں کی دنیا ہی صحت تھی۔ اب جو ہاتھ لگائی تو جوانی کا پنا نکلا، تو یہ اتنا مختصر کہ میں تو حیران ہوں۔ ویسے جوانی تو آتی ہی ہے ہوا کی طرح، گھوڑے پہ سوار، سوچ سمجھ سے آ رہی، نہ فکر نہ فاقہ اور نہ ہی کوئی افاقہ، بس لاپرواہی، خواب، خواہشات اور اڑانے، یہ ہوتی تھی صحت کی تعریف۔ وقت گزرنے اور بخت گرنے کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا، دل کرتا ہے لمحے رک جائیں، جتنا سوچو وقت اتنی چھلانگیں اونچی مارتا ہے اور ٹاپ کر یہ جا وہ جا۔ اور لو، یہ آ گیا آخری پنا، بھلے کھال کھنچواؤ، سرخی لگاؤ یا بال رنگاؤ۔ اب میں نے سندوشکی بند کر دی، کیونکہ آخری پنا میرے ہاتھ میں تھا، اس پر میں لکھ رہی تھی، قلم میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ آخری پنا کاملہ لکھا جا رہا ہے، باقی آئندہ اس میں نہیں آئے گا، سنیں اور غور کریں۔ بزرگ ہو جائیں تو لگتی ہے صحت کی فکر، جستے خاکی کو خاک قریب سے نظر آنے لگتی ہے، مگر ہوتی جستے خاکی کی ہی فکر ہے۔ جب مل بیٹھیں یہی باتیں کرتے ہیں، سر بھاری رہنے لگا ہے، پیٹ تو شاید اب کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوا، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، گھٹنے کام نہیں کر رہے، یادداشت کی تو مت پوچھو، یاد ہی نہیں رہتا دوا کھا لی کہ نہیں، نیند تو آتی نہیں، ذرا دیر کو آنکھ لگ جائے تو معلوم پڑتا ہے اذانیں آنے لگی ہیں، جیسے ہی اٹھو پہلے سر پکڑو، چشمہ ڈھونڈو، مل جائے تو چپل ٹٹولو، پھر جا کے کہیں وضو کرو۔ اللہ خیر کرے، ہم ایسے ہی ہیں، جب تک ہمارے اعضاء آہستہ آہستہ جواب نہ ارسال کرنے لگ جائیں، اصل کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ دھیان بھی اس لیے جاتا ہے کہ وقت زیادہ اور فراغت بہت، کیسے کٹے باقی ماندہ، تو سوچتے ہیں چلو بنانے والے سے ہی بنا لیں، جن سے بنائی تھی، جن کو بنا کے دی تھی، وہ تو بن بن کے بناوٹ کی نظر ہو گئے اور کھو گئے۔ افسوس ہے کہ اب سمجھ آئی کہ دھیان بھی خود ہی ڈھونڈنے کی شے ہے، جو منہ میں چمچوں سے کھانا ڈالتے تھے تب تو نہیں بتاتے تھے، جب چلنا سکھاتے ہیں سجدہ نہیں کراتے، جب بابا بابا کہلواتے ہیں کہنا سکھاتے ہیں اللہ اللہ نہیں کہلواتے، اور بس ہم ہو جاتے ہیں تیار اس فنی اور فانی دنیا کے لیے، بھاگتے رہتے ہیں جب تک قدرتی طور پر ڈھہ نہ جائیں۔ اب آخری وقت کا آخری پنا، اس وقت اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سونے نے جو بھی جائز لوازمات انسان کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کر سکیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ بھئی ایسے کیسے، اب تو ہر طرح سے دیر ہو چکی ہے۔ کبھی بھی آخر تک یہ نگوڑے دل و دماغ میں نہیں آتا کہ خالی خلی جسم کی صحت کوئی صحت نہیں ہے، بلکہ دل و دماغ کی، جذبات کی، جسم کے ہر عضو کی، ہر روئیں کی، ہر سوچ کی صحت ہو تو کہیں بخشش کی بات سوچی جا سکتی ہے۔